کلپ نمبر 540۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ ترجمہ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ اس صورت میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ چھٹا واقعہ ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں، اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سب سے پہلے یہ فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو کام زیادہ اہمیت کا حامل ہو پہلے اس کی دعوت دیں، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہو اس کی دعوت دیں۔ کفر کے بعد چونکہ مدین والوں کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس اپنی چیز بیچنے آتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ تول میں اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے ہوں اتنا لے لیں، اور جب وہ کسی کو اپنی چیز فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں کمی کر جاتے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ بری عادت چھوڑنے کی دعوت دی اور فرمایا، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور ایسے حال میں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، نہ کہ ان کے حقوق میں کمی کرے۔ ایسی حالت میں اس عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ اگر تم ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے تو بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کے عذاب سے عذاب آخرت مراد ہو۔ نوٹ: سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 تا 93 میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم مدین کے ساتھ معاملات کی بعض تفصیلات گزر چکی ہیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ بقیت اللہ، اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے، یعنی حرام مال ترک کرنے کے بعد جس قدر حلال مال بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ پورا تولنے اور ناپنے کے بعد جو بچے وہ بہتر ہے۔ ان کے علاوہ اور معنی بھی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی، نیز حلال کی تھوڑی روزی حرام کی زیادہ روزی سے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔
یعنی تم سے صادر ہونے والے ہر معاملے میں میرا تمہارے پاس موجود رہنا ممکن نہیں، تاکہ میں ناپ تول میں کمی بیشی پر تمہارا مواخذہ کر سکوں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت تھی، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض وہ تھے جنہیں جنگ کرنے کا حکم نہ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام سارا دن واز فرماتے اور ساری رات نماز میں گزارتے تھے۔ قوم آپ علیہ السلام سے کہتی کہ اس نماز سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے نماز خوبیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ تو اس پر وہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔